اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے پھر دوسرے رکوع میں منافقین کے کچھ رویے اور ان کی شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین جو تھے یہ مختلف قسم کی شرارتیں کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنی ایک گروپ بندی بنائی ہوتی تھی، گروہ بندی بنائی ہوتی تھی، جہاں بیٹھتے تھے 5-10 مل کر اکٹھے بیٹھتے تھے سارے منافق، چیمیں گوئیاں کرتے تھے، سرکوشیاں کرتے تھے، کانا پھوسی کرتے تھے آپس میں، اور کہیں کوئی مسلمان بیٹھے ہوتے تو یہ ایک ایسے کان میں بات کرتے تو بیچارہ مسلمان سوچتا کہ شاید جس نے کوئی میرے بارے میں کوئی بات کی ہے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ چیز جو ہے اس طرح نہ کرو۔ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، جہاں پر 3 بندے بیٹھے ہوں تو 2 بندے کان میں بات نہ کریں، تیسرا بلا وجہ پریشان ہوگا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میرے بارے میں کر رہے ہیں کیا، تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو چونکہ یہ منافقین تو جان بوجھ کر کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے اور سازشیں بھی کرتے تھے، تو اس لیے یہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں اس چیز کو بیان کیا اور اس کی سخت جو ہے اس کی ممانعت کو بیان کیا۔ مجلس کے آداب کے خلاف، اسی طرح مجلس کے آداب کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادہ کرے گا۔ یعنی مجلس میں مسجد نبوی چھوٹی سی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کی مجلس جب لگتی تھی تو ظاہر ہے مسجد ساری بھر جاتی تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، بعد میں کوئی آتا تھا تو حضور علیہ السلام کہتے تھے کہ تھوڑے مل کر بیٹھو، ان کے لیے جگہ بناؤ، تو بعض اوقات پھر لوگ نہیں کرتے تھے، ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہوگی اس وقت، تو اس طرح پنکھے اور اس سسٹم تو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجلس کے آداب میں سے کوئی آئے تو اس کے لیے جگہ بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا، تم دوسروں کے لیے کشادگی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، اللہ کے رسول تمہیں کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند درجات عطا کرے گا۔ تو یہ آداب مجلس کی بتائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے۔ آگے پھر ایک اور مسئلہ بتایا، یہ بھی سرگوشی کے حوالے سے ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہی ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، علیحدگی میں کرنی ہے بات، تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، وہ ایسے علیحدگی میں بات کرتے تھے، مسئلہ پوچھنا ہے یا جو بھی کوئی کرتے تھے، تو یہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں علیحدگی میں بات کروں۔ اس سے ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں علیحدگی میں بات کروں، میں کان میں بات کروں۔ بعض اوقات کچھ لوگ منافقین شرارت کے لیے، ویسے وقت ضائع کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے تھے، تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو آئندہ کے لیے اگر تم میں سے کوئی علیحدگی میں اگر حضور سے بات کرنا چاہتا ہے نا تو پہلے صدقہ دے، یعنی ایک تاکہ صدقہ پہلے دے تاکہ یہ جو رش ہے نا یہ کم ہو جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ کیا اس کا، یعنی فیس کہہ لیں یا جرمانہ کہہ لیں یا صدقہ، جو بھی قرآن نے صدقہ کہا ہے، کیا مقرر کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 درہم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو بہت زیادہ ہے، اتنا ہر بندہ تو نہیں دے سکتا 1 درہم، 1 درہم سونے کا درہم ہوتا تھا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ کم کرتے کرتے وہ کم کچھ مقدار مقرر کی۔ اب اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کوئی آیا ہی نہیں، جس نے بات کرنی ہوتی تھی سریعام ہی کرتے تھے، کوئی ایک آدھ دن ہی گزرا تھا ابھی، سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے ایک بات، انہوں نے شاید جان بوجھ کر اس مسئلے پر عمل کرنے کے لیے، صدقہ ادا کرنے کے لیے، اس مسئلے پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے شاید جان بوجھ کر کیا ہوگا، تو انہوں نے صدقہ دیا پہلے اور پھر حضور علیہ السلام کی کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، بس انہوں نے یہ کہ بات کی تھی، اگلے دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم پر یہ بات بہت بھاری گزر گئی ہے، بہت مشکل تمہیں ہو گئی ہے تمہارے لیے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو ختم کر دیا اور ساتھ ہدایات ارشاد فرمائی کہ اس طرح حضور کو تنگ نہ کیا کرو۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ علیحدگی میں بات کرے، سریعام بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے، کوئی بات پر نیت سب کے سامنے بھی کر سکتے، کوئی خاص بات ہوتی ہے کوئی، وہ چلو بندہ علیحدگی میں بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح ہر بندے کے ساتھ اگر حضور الگ الگ بات کریں گے تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کی جو ہے نشانیاں بتائی ہیں، حزب الشیطان کی، فرمایا کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو دوست بناتے ہیں یہودیوں کو، ما ہم منکم ولا منہم،
لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ نہ ان کے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ بھی جو دوستی لگائی ہوئی ہے کوئی دل سے نہیں لگائی ہوئی, ان کے لیے بھی منافق ہیں, تمہارے لیے بھی منافق ہیں. یہ اپنے مفاد کے بندے ہیں, اپنی ذات کے بندے ہیں. ان کا مفاد ادھر ہوتا ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں, ادھر ہوتا ہے تو ادھر ہوتے ہیں. ایک نشانی یہ ہے ان کی. اور دوسرا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. دوسرا فرمایا کہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, جھوٹی قسمیں, کہیں پھنس جاتے ہیں تو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں. نمبر 3 اتخذوا ایمانہم جنہ, اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں, کہیں پر بھی کہیں پھنس جاتے ہیں تو اپنی قسم کو اپنا ڈھال بنا کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور فرمایا کہ آگے فرمایا کہ یہ اس قسم کی حرکات کرنے کی وجہ سے استحوذ علیہم الشیطان, شیطان ان پر غالب آ گیا ہے. فانساہم ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے ان کو بھلا دیا ہے. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کا گروہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, اور یاد رکھو کہ شیطان کا گروہ خسارے والا ہے. یہاں پر اس آیت میں ایک چیز جو بیان فرمائی کہ شیطان ان پر غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے, بھلا دیا ہے. یہ چیز ہم پیچھے بھی ایک جگہ پڑھ کے آئے ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو ہمارے قرآن سے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, پھر وہ شیطان اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے. تو جس پر شیطان مسلط ہو جائے تو وہ سب سے پہلے اس کو اللہ کے ذکر سے بھی غافل کرتا ہے, دین سے دور کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر سب سے بڑا قرآن ہے. اللہ کا ذکر نماز بھی ہے. نماز کو بھی قرآن میں اللہ کا ذکر کہا گیا ہے کہ اقم الصلاۃ, فرمایا کہ نماز قائم کرو لذکری, میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. تو نماز بھی ذکر اور یاد کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اور دعائیں وغیرہ جو کچھ بھی ہے, اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جب آدمی کوئی نیک کلمہ, کوئی دعا, کوئی آیت, کوئی چیز پڑھتا ہے تو شیطان میلوں جو دور بھاگ جاتا ہے انسان سے. جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان انسان کے قریب آ جاتا ہے.